نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقیہ، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، سود، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اگر ایسا نہیں کرو گے تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ یعنی اگر تم نے یہ سود جو لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اس کو نہیں چھوڑا تو تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے جنگ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ ظلم کیے جاؤ گے، یعنی نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ گے نہ تمہیں کوئی نقصان ہوگا۔ پچھلی آیت میں آئندہ سود لینے سے ممانعت کی گئی تھی، اب پچھلا چڑھا ہوا سود وصول کرنے سے ان آیتوں میں منع کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا فَلَهُ مَا سَلَف، کہ جو آئندہ سود سے باز رہے تو اس کے لیے گزشتہ سود حلال ہے۔ اس سے دھوکہ لگ سکتا تھا کہ پچھلا جو سود نہیں لیا گیا ہے وہ وصول کرنا جائز ہے۔ اس آیت میں یہ وہم دور کیا جا رہا ہے کہ جو سود پچھلا لوگوں پر چڑھا ہوا ہے اس کو تم چھوڑ دو، کیونکہ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ جس کام سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا اس کے اوپر وہ عمل کرے۔ پچھلی آیت سے وہم ہو سکتا تھا کہ جو کوئی ممانعت سے پہلے اپنے اصل مال کے برابر یا اس سے زیادہ سود وصول کر چکا، وہ اب ممانعت کے بعد مقروض سے اپنا اصلی مال بھی نہ لے۔ اس آیت میں یہ شبہ دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں، سود چھوڑ دو، اپنا اصلی مال لے سکتے ہو، وہ پچھلے سود میں نہیں کٹے گا۔ اس آیت کے شان نزول میں چند روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کفار مکہ سود کے بہت عادی تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور حرمت سود کے احکام سنے تو انہوں نے چاہا کہ آئندہ تو باز رہیں گے سود لینے سے، مگر پچھلا وصول کیے لیتے ہیں جن کے اوپر ہمارا پہلے کا سود باقی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ تم پچھلا سود بھی چھوڑ دو اور اپنی اصل رقم کو واپس لے سکتے ہو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف میں 4 بھائی تھے۔ یہ لوگ بنی مغیرہ کو سودی قرض دیا کرتے تھے۔ جب طائف فتح ہوا اور یہ چاروں بھائی اسلام لے آئے تب انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا پچھلا سود مانگا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تو سود نہیں دیں گے کیونکہ سود حرام ہو چکا ہے۔ یہ مقدمہ حضرت عتاب کی کچہری میں پیش ہوا۔ آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ لکھا، تب یہ آیت نازل ہوئی اور ان 4 بھائیوں کو سود لینے سے روک دیا گیا اور ان کو ان کی اصلی رقم کو دلوایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، چونکہ سود اہل عرب کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، نفس کو یہ مفت کی آمدنی پسند تھی جس کا چھوڑنا نفس پر گراں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پیارے خطاب سے مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو۔
کیونکہ پیارے خطاب سے مخاطب کر کے مشکل حکم جو دیا جاتا ہے وہ آسان معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لا کر ہمارے وفادار بندے بن چکے ہو، ہم جو کہیں سود تو تم سود کو چھوڑ دو۔ اگرچہ اسلامی حکومت میں منکرین اسلام کو بھی مسلمانوں سے سود لینے کی اجازت نہیں ہے، مگر چونکہ مسلمانوں کا سود چھوڑنا منکرین اسلام کے لیے عملی تبلیغ ہوگی، لہذا تم اس سود کو چھوڑ دو، جس سے کہ وہ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ ان آیتوں کا خلاصہ جو ہے، یعنی ان کی تفسیر کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لا چکے ہو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے عذاب سے بچو۔ اگر تمہارے مقروضوں پر جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے وہ ایک دم چھوڑ دو، اگر تم مخلص مومن ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت رب تبارک و تعالی ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ وہ بھلا مومن ہی کیا جو نہ اللہ کے احکام کو ماننے کو تیار، نہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ماننے کو تیار۔ ماننے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو حق مانتا تو ہے مگر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے، تم کو جو سود چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، یعنی تم پر دنیا میں جہاد بھی ہوگا اور آخرت میں عذاب بھی ہوگا، کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی نہیں کی۔ اور اگر تم اس بدعقیدگی یا بدعملی سے توبہ کر لو گے اور آئندہ سود لینے کا ارادہ چھوڑ دو گے تو تم کو تمہارے اصل مال جو مقروض کے اوپر ہے وہ مل جائے گا۔ اس قانون کے بعد نہ تم کسی مقروض پر ظلم کرو گے، نہ سود وصول کرو گے، اور نہ تم پر کچھ ظلم کیا جائے گا کہ تمہارے اصل مال میں کوئی کمی کی جائے یا بلا وجہ ٹال مٹول کی جائے، کیونکہ ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو سود جس پر باقی ہے اس کو چھوڑ دو اور اصل مال تمہارا تم کو دلوا دیا جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سود خوری سخت گناہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو جرموں کے سوا کسی گناہ پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ نہیں دیا گیا، ایک سود لینا اور دوسرے اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے چند لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1 سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود کا گواہ بننے والے پر۔ لہذا نہ سود لینا چاہیے، نہ سود دینا چاہیے، نہ سودی کاروبار کے اندر لکھا پڑھی کرنا چاہیے اور نہ سودی معاملات میں گواہ بننا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی زکوٰۃ نہ دینے والے پر، طلاق مغلظہ میں حلالہ کرانے والے پر جبکہ زبان سے حلالہ بولے، مرتد پر اور ماں باپ کے نافرمان کے اوپر، اور یتیم کا مال ظلماً کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ اور لعنت فرمائی پیارے آقا نے جاندار کا فوٹو کھینچنے والے پر۔ دوسری روایت ہے کہ سود خوری سے قحط سالی پڑتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے، اور رشوت لینے اور دینے سے اور بدکاری سے وبا پھیلتی ہے۔ آج جو ہر طرف وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، قحط سالی برپا ہے، باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے تو اتنی مقدار میں ہو رہا ہے کہ جو مصیبت اور وبا بنی ہوئی ہے بارش، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منحرف ہے۔ بدکاری کا دورہ ہے جس کی نحوست سارے کرۂ ارض کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔